ألا لله الدين الخالص. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون. عزیزان گرامی، موضوع خدا یابی تھا. خدا یابی سے خدا فراموشی تک گیا، پھر خدا فراموشی سے خود فراموشی تک گیا، خود فراموشی سے خود فریبی پر گیا، اور خود فریبی سے فریب نفس پر چلا گیا، اور فریب نفس جو ہے وہ فریب ابلیس سے بڑا ہے، چھوٹا نہیں. خود یابی کے بارے میں نے حضرت مرزا مظہر جانے جہاں کا جو آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا قول دہرایا تھا، وہ پھر سے دہراتا ہوں کہ خط میں کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ حضور والا آپ اپنی سوانح حیات لکھیے، بتائیے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں. تو خط کے آغاز میں آپ نے یہ فرمایا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حقیقت میں تو اس فقیر کے سرمایہ وجود کا آغاز ایک قطرہ آب ہے اور انجام ایک مشت خاک ہے. یہ ہے انسان کا اپنے آپ کو درک کر لے، اپنے آپ کو پہچان لے. تو اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ جب اس کا آغاز ہوتا ہے تو ایک پانی کے قطرے سے ہوتا ہے، اور جب اس کا اختتام ہوتا ہے تو مٹی کی ڈھیری کی ایک مشت خاک ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ شب بھی نہیں. تو اس موضوع پر ہم نے بڑی لمبی چوڑی تفصیلیں اس پہ بڑے فلسفیانہ انداز سے اور معرفانہ انداز سے آپ کے سامنے جو کچھ بیان کر دیا ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں. تو اس کے بعد آج مرحلہ پھر میرا چل رہا تھا اس موضوع پر کہ جو میں نے آپ کو اس بارے میں بتایا کہ انسان جو ہے وہ خود فریبی میں جب مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی خود فریبی کی وجہ کے آخر میں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ خدا کو بھی بھول جاتا ہے. تو اس کا بھول جانا انسان کا دراصل کیا ہے، یہ قرآن مجید کی اس آیا کے اندر جو سورہ حشر کے اندر اللہ نے بیان کی ہے. اگر اس ایک آیت کو دیکھا جائے تو اقبال کہتے ہیں کہ میں نے کل کلام، یعنی علامہ اقبال کی ساری زندگی کا نچوڑ اس ایک آیت سے اس نے سیکھا، اور پوری دنیا کو اس نے سکھا دیا اور کتابیں لکھ دی، اور وہ عالم اسلام کا سب سے بڑا شاعر مانا گیا کہ اب کسی فقیہ، کسی خطیب اور کسی عالم کا گزارا اس کا شعر پڑھے بغیر نہیں ہوتا، جبکہ اس کی شکل نہ فقیہوں جیسی ہے، نہ خطیبوں جیسی ہے، نہ عالموں جیسی ہے. سب اس کے بغیر نہیں چل پاتے ہیں. تو یہ اس ایک آیت سے انہوں نے سب کچھ سیکھا، اور اسی ایک آیت کا اگر بیان نہ ہو تو باقی باتیں کرنا بس ہیں. یہ اللہ جانے کب تک یہ ایک آیت چلے گی اور اس کے اندر کیا کیا معارف آتے ہیں. ہر آنے والا دن جو ہے وہ میرے اوپر ایک بڑا بوجھ لاد دیتا ہے کہ ابھی تو اس آیت کا ایک حصہ اور باقی ہے، ابھی تو کچھ اور باقی. تو نسوا اللہ کا آج مطلب سمجھنا ہے کہ اللہ نے فرمایا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، تو پھر اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے. جان لو یہی لوگ تو بد کردار اور فاسق ہیں جنہوں نے اللہ کو بلا دیا. نسوا اللہ کیا ہے یہ بات سمجھنی تھی. سب تفسیریں دیکھی، نسوا اللہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نسوا اللہ کیا ہے. تو پھر نسوا اللہ کا پھر معنی آخر جا کر نکلا کہ نسوا اللہ کا مطلب ہے اللہ کی قدر نہ پہچاننا، جس کا اللہ پاک نے سورہ حج کے اندر ایک جگہ پر ذکر فرمایا. اللہ فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہ پہچانی جو اللہ کی قدر پہچانی جانی چاہیے تھی. جو معرفت خدا کی ہونی چاہیے تھی ان لوگوں کو، انسانیت کو، وہ معرفت انسانیت نے نہ پہچانی. نسوا اللہ کیا ہے؟ خدا کو بھول جانا. یہ ہے کہ خدا کی قدر کو بھول جانا، خدا کی عظمت کو بھول جانا. خدا کی قدر کیا ہے؟ اپنے رب کے حقوق کو بھول جانا. اب یہ یہاں سے ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ قدر خدا کیا ہوتی ہے. آج آپ نے صرف یہ سمجھنا کہ قدر خدا کیا ہوتی ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ آئے گا وہ اللہ کس چیز کی قدر کرتا ہے، قدر کیا ہوتی ہے. قدر جب آدمی کسی کی کرتا ہے تو کسی بنا پر قدر کرتا ہے، کسی کی عظمت کو مانتا ہے تو کسی وجہ سے مانتا ہے، کسی کے احسان کو مانتا ہے تو کوئی وجہ ہوتی ہے.
تو اللہ نے ہم پر کیا ایسا قدر اس کا ہم پہ انعام کیا کہ جس کی بنیاد پر اللہ نے کہا تم نے میری قدر ہی نہیں جانی. یعنی پہلے کوئی نعمتیں ایسی تھیں انسان پر جن کو بھول جانے پر، جن کی قدر نہ کرنے پر اس نے خدا کو بھلا دیا، جس کے نتیجے میں خدا نے اس کو بھول بھلیوں میں ڈال دیا کہ آج کا انسان خوار بھی ہو رہا ہے، ذلیل بھی ہو رہا ہے اور جگہ جگہ پر ہو رہا ہے. یہ اصل مسئلہ ہے. جب تک اس اصل مسئلہ کو نہیں سمجھا جائے گا اتنی دیر تک آپ ایتھیزم کو ختم نہیں کر سکتے پوری دنیا کے اندر سے. ایتھیزم پہ اتنی موٹی کتابیں لکھی جاتی ہیں، بڑے بڑے کورس کروائے جاتے ہیں، لیکن وہ اور بحثوں سے کیے جاتے ہیں. ہم قرآن کے ذریعے سے ایتھیزم کا رد کر رہے ہیں. خداوند عالم نے کہا کہ ایک تو وہ ہیں جو میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ایک جو وہ ہیں میری قدر نہیں کرتے ہیں اور مجھے جانتے نہیں. ان سے بھی خدا نے مکالمہ کیا کہ تم بھی آؤ، کیونکہ خدا آنے والے فتنوں سے واقف ہے اور اس نے ان واقف فتنوں کے مقابلے میں اپنے دین کو سامنے واضح کیا ہے. تو ہر قدر خدا یہ ہے کہ بندے کے لیے اپنی ذات کی معرفت، اللہ اپنے بندے کے لیے اپنی ذات کی معرفت اور ہدایت کا اہتمام کر دے. یہ ہے اللہ کی انسان کی قدر کرنا، اللہ کا انسان کی قدر کرنا. اللہ نے ہماری کیا قدر کی؟ ہم اللہ سے کہیں گے یا اللہ تو نے ہماری کیا قدر کی کہ جو ہم تیری قدر کرتے؟ تو نے ہماری کون سی ایسی قدر کی، کون سی ایسی نعمت ہم کو دی کہ جس کی بنا پر ہم تیرے شکر گزار بندے بنتے، جس بنیاد پر تیری عزت اور تیری توقیر کرتے، تیری عظمت بجا لاتے، تیری تحلیل پیش کرتے، تیری تحمید پیش کرتے، تیری تمجید پیش کرتے، تیرا ذکر کرتے، تیری پاکیاں بیان کرتے. وہ کون سا کام تو نے ایسا کیا تھا جس کے نتیجے میں تجھے تھینک یو کہتا، میں تیرا شکریہ ادا کرتا؟ یہ ہے. تو اللہ پہلے ہماری قدر کرے تو ہم پھر آگے اللہ کی قدر کریں. پھر اللہ کہے کہ میں نے تو تمہاری قدر کی تھی، پھر تم نے میری قدر نہیں کی، تم نے میرا وہ حق نہیں پہچانا. تو آج اللہ نے ہماری قدر کیا کی ہے اس کا بیان کیا جائے گا، اس کے بعد پھر اللہ کی قدر کا بیان کیا جائے گا. تو انسان کو اللہ نے جو قدر کی ہے وہ تین طرح سے اللہ پاک نے انسان کی قدر کی ہے. اب قدر کرنے کی پہلی چیز قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے قدر کی انسان کی، وہ سب سے انسان دو چیزوں کا مرکب ہے. ایک انسان کا یہ ظاہری مادی وجود، جسم انسان کا، اور ایک انسان کا روحانی وجود، روح انسان کی. جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو پھر ایک انسانی وجود آپ کے سامنے آتا ہے. اب دونوں کے اوپر گفتگو کیا کر رہے ہیں اللہ پاک یہ سننے کے لیے. قرآن مجید میں جب ہم پڑھتے ہیں تو سورہ صاد آتی ہے اور وہاں پر اللہ پاک گفتگو فرماتے ہیں اور ابلیس سے گفتگو کر رہے ہیں، اور آیت نمبر 75 ہے وہاں پر خدا اس کی گفتگو فرماتے ہیں اللہ نے کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ابلیس کس شے نے تجھے منع کر دیا اس کو سجدہ کرنے سے جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا تھا؟ تیری جرت کیسے بن گئی؟ ہر چیز کے بارے میں کن کا حکم ہوا ہے، لیکن انسان کے بارے میں اس کو شرف دیا، اس کو عزت دی، اس کو آبرو بخشی، اس کی قدر افزائی کی، دنیا کی تمام مخلوقات پر اس کو ایک بڑا مقام دیا. ہر مخلوق کے بارے میں کہا گیا کہ کن ہو جا، فرمایا ہم ارادہ کرتے وہ ہو گئی. لیکن جب ہم نے اپنا بندہ خلق کیا تو بے یدی ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو خلق کیا ہے. ہم نے اس کو اپنے بندے کو اپنے ہاتھوں سے خلق کیا ہے. باقی کن کا نظارہ ہے، باقی کل جتنا بھی ہے وہ کن کا پسارا ہے، لیکن یہ ایک انسان جس کے وجود مادی کو خداوند عالم نے حکم دیا کہ ہم نے اس کو کن نہیں کہا کہ ہو جا، یہ ہوا نہیں. ہم نے پھر اس کا نیا نقش بنایا، اس کی شکل بنائی، فی احسن تقویم، ایسی خوبصورت شکل بنائی کہ یہ آپ بھی بعض اوقات آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر خود کو چوم لیتا ہے. اور ایسی ایسی شکلیں بنائی کہ ایک انسان دوسرے انسان پر عاشق اور فریفتہ ہو جاتا ہے. ایسی ایسی شکلیں بنائی کہ باپ بچوں کو دیکھتے ہی چومنا شروع کر دیتا ہے. ایسی ایسی شکلیں بنائی کہ بزرگی کے اندر بچے ماں باپ پر رحم کر کے اس کو چومنا شروع کر دیتے ہیں. ایسی ایسی شکلیں ہم نے بنائی ہیں. انسان اس پہ فریفتہ ہو گیا. فرمایا خلقت بیدی، سب سے پہلا کام اللہ پاک نے یہ قرآن مجید میں فرمایا کہ تو اس لطف اور اس کرم
اور اس فضل کو بھول گیا جو لطف و کرم ہم نے تم پر یہ کیا کہ سب کو ہٹا کر کے تم ایک کو ہم نے اپنے ہاتھ سے خلق کیا ہے. خلق تو بیدی، اپنے ہاتھ سے خلق کیا. یہ پہلی چیز ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ کی. اور پھر دوسری چیز اللہ پاک نے اسی آیت سے پیچھے، یہ 74 ہے، اسی کے پیچھے اللہ پاک نے دوسرا اس کے بارے میں فرمایا کہ جب ہم نے اس انسان کو جب فرمایا، فرشتوں سے کہا اللہ پاک نے، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، فاذا سویتہ نفخت فیہ من روحی، پھر جب وہ تیار ہو جائے گا میں اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں گا. یہ دوسرا ہے کہ نفخت روحی، اپنی روح اس کے اندر پھونک دی. اپنی روح کے بارے میں آج تک انسان پریشان ہے کہ یہ ہے کیا چیز. اسی کہتے میری روح تازہ ہو گئی، اسی روح کے بل بوتے پر دنیا کے کل انسان حرکت کر رہے ہیں، قابلیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں، صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں، دنیا کے اندر نت نئی ایجادات کرتے جا رہے ہیں، دریافتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، اسی کے ذریعے سے کل کائنات کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ اکیلا ایک جسم آدمی کا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. فرمایا نفخت تو پھونک دی میں نے، وہاں کہتا خلق تو، یہاں کیا ہے نفخت تو. فرمایا کہ ہم نے اس کے اندر پھر کیا کیا، روحی. فرمایا کہ ہم نے اس کے اندر فیہ من روحی، اپنی روح کا ایک حصہ ہم نے اس کے اندر پھونک دیا. ہم نے کہا جائے انسان اپنی روح کو. فرمایا یہ میں انسان کے ساتھ دو کام اس کے اندر کیے ہیں کہ اس کے اندر یہ میں ہوں بول رہا، میں اپنے انسانوں کو میں نے کتنی محبت سے تم کو پیدا کیا. اور پھر تیسری چیز جو قرآن مجید میں اللہ پاک نے بیان فرمائی، جب یہ انسان کا وجود روحانی بھی بن گیا اور اس کے بعد انسان کا وجود جسمانی بھی بن گیا، تو اب ادھر ادھر لگا دیکھنے جہالت سے میں آیا کہاں ہوں. تو اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے کیا کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے پھر آدم کو علم سکھائے بہت سارے نام. پھر ہم نے اس کو علم بھی عطا فرمایا. یہ نہیں کہ ہم نے یہاں پر لا کر کے اس کے سامنے اسے کھڑا کر دیا، روح بھی ہو گئی، بولنے بھی لگا، دیکھ بھی رہا ہے، ہلتا جلتا تو ہے لیکن ادراک نہیں کر پاتا ہے. ہم نے ایک پھر سافٹ ویئر اس کے اندر رکھا جس کے ذریعے سے پھر کیا کیا، ہم نے فرشتوں کے مقابلے میں اس کو کھڑا کر دیا. یعنی پہلے سے ایک اعلیٰ درجے کی مخلوق موجود تھی جو وجود لطیف بھی رکھتی تھی، علم بھی رکھتی تھی. ہم نے پھر کیا کیا، دو وجود لطیف اس سے پہلے آدمیوں کے اللہ کے ہاں کام کر رہے تھے، ایک جن اور ایک فرشتے، وہ نار سے یہ نور سے، لیکن جسم نہیں تھا. فرمایا پھر ہم نے ایک جسم بنایا، انہی جسموں کے اندر پھر جسم کثیف بنا کر اس میں روح لطیف ڈالی. فرمایا یہ ہم نے تین کام اس کے لیے کیے کہ ہم نے پھر اس کو علم بھی سکھایا. آج اگر تم دنیا کے اندر کودتے پھرتے ہو تو کس کی بنا پر کود رہے ہو؟ یہ جو لطف اٹھاتے ہو، میری کائنات کے مزے اٹھا رہے ہو، وہ کون اٹھاتا ہے؟ وہ یہ جسم ہی تو اٹھاتا ہے. اگر تم آج اپنی قابلیتوں کو لے کر ظاہر کرتے ہو تو وہ کون ہے؟ وہ ہم ہی تو ہیں. اگر آج تم اپنے علم کا مظاہرہ کر رہے ہو تو وہ کون ہے؟ یہ ہم ہی تو ہیں. فرمایا یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ تخلیق کی تو خلق تو کہہ کر، اور اگر روح پھونکی تو نفخت تو کہہ کر، اور اگر علم سکھایا تو فرمایا کہ ہم نے پھر علم الآدم الاسماء کلھا، سب کے سب سکھائے. فرمایا جسم میرے ہاتھ کا بنایا ہوا اور روح میری پھونکی ہوئی، میرا سکھایا، میرا پڑھایا، میرا لاڈلا انسان اپنے مرتبے کو نہ جان سکا اور مجھے نہ پہچان سکا، اپنے آپ کو نہ دیکھ سکا، تو یہ اس نے میری کیا قدر کی؟ یہی انسان کی قدر ہے کہ، اور انسان کی پھر دیگر مخلوقات کے ذریعے سے قدر اس طرح سے کرائی کہ ایک انسان ہے لیکن اس ایک انسان کی زندگی گزارنے کے لیے کل مخلوق کو حکم دے دیا کہ ہر مخلوق اپنی اپنی جگہ پر فیکٹریاں اور ملیں لگا کر دے دی اس مخلوقات کو کہ میرے انسان نے چونکہ زندگی گزارنی ہے اس لیے سب اس کو سامان باہم پہنچاؤ. کہیں سورج کو حکم دے دیا کہ جاؤ جا کر کے اس کو روشنی اور حرارت بخشو اور اس کے غلے تیار کرو، جب چاہے یہ چاول کھا لے، جب چاہے یہ گندم کھا لے، جب چاہے جوار کھائے، جب چاہے باجرے کھائے، جس کی مرضی روٹی بنائے اور جس کی مرضی چیز یہ کھائے.
فرمایا پھر ہم نے درختوں کو حکم دے دیا کہ طرح طرح کے پھلوں کے ڈھیر لگا دو، فیکٹریوں کی فیکٹریاں کھول دیں درختوں کے پھلوں کی، اور فرمایا ہم نے اس کو لگا دیا۔ پھر دریاؤں کو حکم دے دیا کہ اس کے پینے کے پانی کا انتظام ہونا چاہیے، اور اس کے لیے دریاؤں اور سمندروں کے اندر ہم نے 10 فٹ سے لے کر کے 1000 فٹ تک کی مچھلیاں پیدا کرنی کہ یہ انسانوں کے کام آئیں گی، کھائیں اس کو جا کر کے۔ ہم نے ان کے لیے گوشت وہاں پہ اسٹور کر کے رکھ دیا کہ تمہیں کسی فریج کا ضرورت نہیں ہے، جاؤ جا کر کے اس میں سے جا کر کے تم نکال لو۔ پھر ہم نے چاند بنایا اور ہم نے کہا اے چاند رات میں دھیمی روشنی رکھنا، اس کو رات کو بھی دھیمی روشنی چاہیے۔ کیوں؟ چند راتیں بغیر چاند کے جب تم گزارتے ہو تو گھوپ اندھیرے ہو جاتے ہیں، فرمایا دھیمی روشنی میں یہ اٹھ کر کہیں جا سکے، پیشاب کر سکے، بستر بدل سکے، اور اس کے لیے ٹھنڈک کا سامان پیدا کرنا۔ اس کو کہا حرارت کا سامان پیدا کرنا اور اتنی تیز کر دینا کہ اس نے کپڑوں کی سلائی کرنی ہے، بریک کام کرنا اس سے چھوٹا سا، اس کے اندر جا کر کے یہ اپنی سورج کی روشنی میں اس کی آنکھیں نہ جاتی رہ جائیں، زیادہ زور نہ لگانا پڑے۔ فرمایا ہم نے اس کے لیے کر دیا، اور گوشت کے ہم نے ڈھیر لگا دیے، اور جانوروں کو حکم دے دیا کہ آپس میں تم جنسی طور پر ملو، اور اپنے ہی جیسا ایک جانور پروڈکٹ اور نیا لے کر آؤ باہر، کیونکہ میرے انسان نے گوشت کھانا، جب تم کو کھا لے گا تو پھر گوشت نظر نہیں آئے گا، تاکہ یہ اور گوشت کے لیے آگے سامان پیدا ہو جائے۔ ان کے اندر یہ جنسی صلاحیتیں خدا نے رکھنی ہیں۔ تو کل کائنات اور مخلوقات میں سے فرشتے اس کے پیچھے لگا دیے گئے کہ فرشتوں کو حکم دے دیا گیا کہ ہاں ادھر بیٹھ جاؤ، اگر ٹھوکر کھانے لگے تو اس کو بچا لینا، رات کی تنہائیوں میں آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کو صبح تک بچا لینا، باوضو ہو کر سوتا ہے تو اس پر درود و سلام پڑھتے رہنا، اور جو صبح کے وقت اٹھتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ خداوندہ ان لوگوں کی روزی جو تیری راہ میں دیتے ہیں ان کی روزی دے ان کو روز، اور رزق میں اضافہ فرما، اور جو تیری راہوں سے روک لیتے ہیں ان کو بھی تو روک دے، ان کا رزق بھی روک دے۔ فرشتوں کے اوپر، فرشتے آپ کی خدمت پر مامور، جن آپ کی خدمت پر مامور، انسان آپ کی خدمت پر مامور، ملائکہ مامور، وحوش، طیور، پرندے اڑ رہے ہیں تمہارے کھانوں کے سامان کے لیے۔ فرمایا کہ وہ جاؤ جا کر کے انسان کو، تو فرمایا سامان زیست میں ہم نے جب تم کو یہ اتنی چیزیں دی تو تم نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ نسوا اللہ، تم ہم کو ہی بھول گئے۔ ہم نے تمہاری قدردانی کی اور تمہیں عظمتیں بخشی، سب کچھ بخشا، کل مخلوق پر سردار بنا کر کے ہم نے تمہیں ان کے اوپر بھیج دیا، تو تم نے کیا کیا؟ تم نے پھر جس نے تم پر نعمتوں کا اہتمام کیا، نسوا اللہ، تم اس کو بھول گئے۔ اور وجود نعمت کو بھول جانا ہی کہ وجود دیا، لیکن وجود کو دیا یعنی فقط برقرار رکھنے کے لیے بھی سامان پیدا کیا، اور وجود کو برقرار رکھنے کے لیے دیگر موجودات کو پیدا کر دیا، ان کو بھی وجود دیا۔ اس ایک انسان کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اور جتنی بھی موجود چیزیں ہیں ان کو بھی وجود میں لے آیا۔ ذرا سوچے تو صحیح، یہ کس کے بنائے ہوئے، کس کے لیے بنائے؟ یہ زمین، آسمان، گلزار ہست و بود، نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ آپ کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے کل کائنات کو وجود دیا، ایک وجود کے لیے ہرن بھی پیدا کیا ہے، گائے بھی پیدا کی ہے، بکری بھی پیدا کی ہے، بھیڑ بھی پیدا کی ہے۔ کیوں؟ میرا انسان یکسانیت سے اکتا جاتا ہے، اس کو تو میں من سلوا بھی کھلاؤں گا، تو یہ یکسانیت سے اکتا کر کہتا ہے کہ چھوڑ دیجئے، اب من سلوا آپ کا کھایا نہیں جاتا مجھ سے، مجھے تو دیجئے کچھ پیاز ہیں اور کچھ دیجئے ککڑیاں، کچھ کھیرے۔ اللہ نے فرمایا اس انسان کی حالت یہ دیکھو، اپنے لطف اور ذائقے کو بدلنے کے لیے اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا پر بھی اتر آیا، یہ کس قدر گرا ہوا ہے۔ وجود کو اپنے ٹیسٹ پر، مجھے ٹیسٹ نہیں آ رہا، میں لوئسٹ ٹیسٹ پہ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا اللہ اللہ اللہ، میں ہائیسٹ ٹیسٹ پہ جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا اللہ اللہ اللہ، کسی جگہ تو ٹھہرو، تم کسی جگہ نہ ٹھہرو، ہم ٹھہرے رہیں، ہم تمہارے لیے بناتے رہیں بناتے رہیں بناتے رہیں، اور تم ان چیزوں کے اہتمام کا دیجا۔ پھر کیا نکلتا تھا؟ ان چیزوں کے اہتمام کے دو نتائج نکلنے لازمی تھے۔ خدا نے جو کل موجودات تیار کی اور انسان کو جو وجود میں نعمت جو عطا فرمایا، پھر انسانی روح کے اندر دو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ چیزیں دو سیکھنے کی ہیں۔ ایک چیز جس کو کہتے ہیں خدا رسی کی فطری طلب، آدمی کے اندر اس خدا تک جانے کا داعیہ
اور تحرک اور موٹیو پیدا ہوتا ہے کہ میں اس خدا تک جاؤں جس خدا نے مجھ پر اتنی نعمتوں کی بارش کر دی ہے. یہ انسان کے اندر پھر یہ چیزیں پیدا کرتی ہیں اور انسان آج تک یہی کر رہا ہے. خدا پر ہی تو سوال ہے اور خدا پر سوال صبح بحث کر رہے تھے ایک عالم دین میرے پاس آ کر, یہ ایتھیسٹ خدا پر سوال کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا ان کو خدا کے کائنات بنانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے, ان کو کچھ اعتراض نہیں خدا پر بنانے, ان کو اعتراض صرف یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں اللہ میاں ویسے کیوں نہیں کرتے ہیں. مثلا ان کو اعتراض کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ لو میں علم کی ایک اور راہ تم کو دیتا ہوں. اعتراض دراصل دعا سے پیدا ہوا ہے. خدا کے وجود کا انکار دعا کی وجہ سے ہوا ہے. دعائیں اللہ نے کہا مانگو, جب وہ قبول نہیں ہوئی, من مرضی کی نہیں ہوئی, تو انکار کر دیا خدا کا. دعا نے انکار کو جنم دے دیا, حالانکہ دعا اقرار کیا نام تھا. دعا تو کی اس سے جاتی ہے جس سے پہلے کا اقرار کیا ہو. اس اقرار کے اندر سے انکار نے جنم لیا ہے. اس اقرار کی صحیح نوعیت نہ سمجھ پائے اور اس کے اندر سے انکار کو جنم دے لیا کہ دعا مانگی قبول نہیں ہوئی, اس لیے میں خدا کو نہیں مانتا ہوں. میں نے کہا یہ جہان کو ٹھیک کر دو, وہ مانتا نہیں ہے, اس لیے مجھے اس نے کیا دیا ہے, آج تک میرے ساتھ کیا کیا ہے, میں ایسے خدا کو نہیں مانتا. جو لٹتی ہوئی بیٹیوں کی عزتوں کو دیکھے, جو بچوں کے ساتھ ریپ ہوتا دیکھے, جو دن دہاڑے قتل عدالتوں میں دیکھے مذہب کے نام پر, سب کچھ دیکھے, لیکن وہ خدا چپ ہے. کیوں چپ ہے؟ وہ کیوں نہیں؟ اس دعا نے انکار خدا کو جنم دیا ہے. کیوں؟ وہ دعا کی حقیقت نہیں سمجھ پایا دہریہ, اس وجہ سے وہ خدا کا منکر ہو گیا. دعا ہی تو وہ چیز تھی کہ جس سے انسان خدا کے قریب تھا. دعا وہ تعلق تھا کہ جس کی وجہ سے انسان فوراً خدا کے ساتھ رابطے میں آ جاتا تھا. اسے لگا کہ چونکہ میں نے دعا مانگی ہے, وہ رابطے میں نہیں آیا, اس نے فون کال نہیں اٹھایا, کال مس ہو گئی. تو جب کال عمومی طور پر بیٹا نہ اٹھائے, آپ کو کام ہو اور آپ کال کرتے جائیں تو غصہ تو بڑھے گا, اضطراب تو بڑھے گا. آپ کہتے فون کیوں نہیں اٹھا رہا یہ میرا, تو خدا کا فون نہ اٹھانے کی بنا پر آپ کا سارا اعتراض ہے. تو انسان کی یہ ایک بنیادی چیز ہے. اب اس کا حل بھی آپ سے مجھے پوچھیں گے, پھر اس کا حل کیا ہے, دہریے کو کیا کہا جائے ایسا؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ دہریے کو پاس بٹھایا جائے, اس کو اپنے پاس بلایا جائے اور اسے کہیں جناب اس دوائی کا ہے, اس بیماری کا علاج ہمارے پاس, بشرطے کہ آپ تشریف لانا پسند فرمائیں. آپ آئیں ہمارے پاس, ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہے. ساتھی پوچھ رہے تھے کہ مرشد کیا ہوتا ہے. میں نے کہا مرشد بلا وجہ ایک ہی ڈوز نہیں دیتا رہتا سب کو. مرشد دیکھتا ہے یہ بیمار ہے, یہ اس کو کھانسی ہے, اس کو نزلہ, اس کو زکام, اس کو بخار, جیسا مریض ویسا علاج. مرشد یہ دیکھتا ہے, مرشد کی ضرورت یہ ہے. فرمایا وہاں پر انسان کے اندر جو فطری طور پر جو طلب پیدا ہوتی ہے وہ خدا رسی کی پیدا ہوتی ہے کہ میں خدا یابی تھا, خدا فراموشی تھا ہے اور خدا فریبی تھا. اب کیا ہے, خدا رسی آ گیا کہ خدا تک رسا, میری رسائی نہیں ہے اس تک, خدا رسی ہو گئی. فطری طلب کی طرف جانب ہوا انسان کا. یہ لازمی طور پر ہونا چاہیے تھا کہ جب وجود جسم کو دیکھتا, جب وجود روح کو دیکھتا, جب اپنے پاس علم کو دیکھتا, تو لازمی طور پر اس کو خدا رسی کی اس کے اندر طلب پیدا ہونی چاہیے تھی. وہ طلب پیدا کیوں نہیں ہوئی؟ یا ہوئی تو دبا دی گئی, یا ہے تو بتاتا نہیں. یہ مسئلے ہیں انسان کے. اگر اس کے وجود کے اندر خدا طلبی ہے, خدا رسی کی طلب موجود ہے, تو آپ اگر دہریے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا دہریہ آپ اس کی اندر کی خدا رسی کی طلب نہیں پہچان سکے, مومن نہیں ابھی ہوئے ہیں, کیونکہ آپ اپنی طلب نہیں پہچان سکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے طلب کیا ہوتی ہے, اس کے بارے میں گفتگو ہماری کی جائے گی. اور پھر دوسری چیز ہے, ایک ہے خدا رسی, ایک ہے خدا طلبی کی خواہش پیدا ہونا. دوسری چیز ہے خدا طلبی. انسان کی طلب اس قدر بڑھ جائے خدا کے بارے میں کہ گویا اگر یہ پانی کا گلاس خدا کی معرفت کا نہ ملا تو کچھ ہی دیر میں میری موت واقع ہو جائے گی. خدا کی طلب اس قدر بڑھ جانی. آج کی انسانیت کے اندر خدا طلبی تو ہے, لیکن خدا رسی کے لیے کوئی آدمی اس کو ملتا نہیں جو وہاں کا رستہ دکھا دے.
ڈور تو سلجھا رہا ہے مگر سرا ملتا نہیں. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں. فلسفی بحث کر رہا ہے, وہ خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے فلسفے کے ذریعے سے. دنیا کے تمام فلسفے جتنے بھی پڑھائے جا رہے ہیں مغرب کے اندر, جہاں سے تمہاری اولادیں دہریے بن بن کر یہاں آ رہی ہیں اور یہاں کی اولادیں جذباتی بن بن کے لوگوں کو قتل کر رہی ہیں, تم کس مخمصے میں پھنس گئے ہو؟ تم کس جگہ پر جا کر ٹھہرا دیے گئے ہو؟ نہ تم آگے کے ہو نہ تم پیچھے کے ہو. وہاں سے جو پڑھ کر آ رہے ہیں وہ دہریے ہوتے جا رہے ہیں, یہاں سے جو پڑھ رہے ہیں وہ اپنے ہی مذہب کا خون کر رہے ہیں, کیونکہ تم نے بغیر تیار کیے اپنی ان نسلوں کے ہاتھوں میں بندوقیں دے دی ہیں کفر کے فتووں کی. تم نے اپنے علماء کو ذلیل کیا ہے کیونکہ تم نے اپنے علماء کی بے عزتیاں کی ہیں. تم بیٹھے گھر میں کہتے ہو اس کو کچھ نہیں آتا ہے, تم بیٹھے گھر میں کہتے ہو وہ جاہل ہے, تم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے کہتے ہو وہ اس کو آتا ہی کیا ہے. ٹکے ٹکے کے لوگ اور ٹکے ٹکے کے لڑکے جب آپ ان کو جذباتی بنا دیں گے تو وہ پھر اپنی طرف سے وہ ادویات ایجاد کریں گے جو طب کے اصولوں کے مطابق نہیں ہوگی, اور ہر مریض کو ایک ہی چیز دیتے چلے جائیں گے, بھلے سینکیا ہی کیوں نہ ہو, زہری کیوں نہ ہو. معاشرے کا جذباتی پن ادھر ہے, معاشرے کا جذباتی پن ادھر سے آ رہا ہے. بیچ میں اہل حق کھڑے ہیں, بے یار و مددگار کھڑے ہیں. ہم چیختے ہیں چلاتے ہیں مگر نہ کارخانے میں طوطی کی سنتا کون ہے. یہ ہے آپ کے مسئلہ کہ فطری خدا رسی تو ہوئی, انسانیت گئی, لیکن افسوس کسی نے نہیں کیا. آپ دیکھتے نہیں ڈاکٹر اعظمی, عبداللہ اعظمی کا انتقال ہو گیا کل 9 ذی الحج کو, جنہوں نے یہ حدیث کی کتاب میرے پاس پڑھی 12 جلدوں میں, الجامع الکامل, تیسری رو کے اندر یہ لکھی. بنکے لال نام ہے, ہندو ہے, 16 سال کی عمر میں جماعت اسلامی کا ایک آدمی, اس کو مولانا مودودی کی کتاب دین حق جو آپ کہتے ہیں ستیا گھر, ستیا دھرم ہندی میں دیتا ہے, وہ پڑھ کر لڑکا مسلمان ہو جاتا ہے. پوری دنیا کی مخالفتیں لے کر کے وہ برکیف 1966 میں روضہ انور پر جا پہنچتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. 1943 ہے, 22 سال کی عمر میں اس کو قبول کر لیا گیا. اللہ جانے کیا اخلاص تھا, اللہ جانے کیا اخلاص تھا. ایک مسلمان اس زمانے کے تھے, انہوں نے فوراً اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اسے پیش کر دیا, ورنہ آپ کے ہاں ہوتا تو آپ کو جاٹ ارائی کو نہیں دیتا, ارائی راجپوت کو نہیں دیتا, ملکوں کو وہ نہیں دیتے, ترخانوں کو وہ رشتہ نہیں دیتے. آپ جو مشرک اور کافر ذہن کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ مجھ سے مخالف, یہ دیتے اس کو لڑکی, اس نے لڑکی اس کو دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ وہاں پر اس نے 56 سال حضور کے دین کی خدمت کی, اور کل 9 ذی الحج کو اپنے نبی کے ساتھ ہی روضہ انور کے قریب جنت البقیع میں جا دفن ہوا. اتنی موٹی حدیث کی کتابیں, قرآن کا انسائکلوپیڈیا, اتنی موٹی کتابیں وہ نبی کے دین کی لکھ گیا, ہندی زبان کے اندر ڈکشنریاں لکھ گیا, قبول کر لیا گیا. ہندو گھر سے نکلا, آپ کی نسلیں قبول نہیں کی گئیں. کیوں؟ آپ کی نسلوں کو کیوں نہیں قبول کیا گیا؟ آپ کی نسلوں کو قبول کیا گیا دکانوں کے لیے, مارکیٹوں کے لیے, کاموں کے لیے, ڈاکٹرز بننے کے لیے, انجینئرز بننے کے لیے, آئی ٹی اسپیشلسٹ, بینکنگ کرنے کے لیے, ایمبیسڈر کرنے کے لیے, وفاقی وزیر بننے کے لیے, ایم پی اے بننے کے لیے, ایم این اے, کونسلر, ناظم, چکر پہ چکر, چکر پہ چکر. نبی کا دین یتیموں کی طرح ادھر دھکے کھا رہا ہے, ادھر دھکے کھا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. نسلوں سے مسلمان ہیں, سب کے سب بے ایمان ہیں. کیا عجیب بات ہے. اور آپ کو ناز ہے کہ ایک بیٹے نے یہ دکان بنا لی, ایک نے یہ فیکٹری بنا لی, ایک نے یہ بنا لیا, ایک نے یہ بنا لیا, اور اس کو ناز ہے. پتا ہے وہ آدمی سید مودودی کا جو کلام پڑھ کر مسلمان ہوا ہے, مرنے کے دن تک وہ شخص اصال ثواب بن گیا تھا سید مودودی کے لیے. مرنے کے بعد بھی وہ سید مودودی کے لیے اصال ثواب بن گیا ہے, جب تک اس کی تصانیف پڑھی جائیں گی. اس نے پوری حدیثوں کا مطالعہ کر کے 17,000 حدیث نکالی کہ میرے پیارے نبی کی یہ صحیح 17,000 حدیث ہے. اب پتہ نہیں کب تک مودودی چلتا رہے گا. اصال ثواب کے لیے ختم شریف ضروری نہیں ہے, اصال ثواب کے لیے رسومات نہیں ہے ضروری. اصال ثواب کے لیے وہ کام کر کے جاؤ, پیچھے تمہاری اولاد پڑھے نہ پڑھے,
لیکن کوئی اور اس طرح سے پڑھے کہ تحفے جاتے رہیں، درجات بلند ہوتے رہیں۔ آپ نے کون سی نسل ایسی پیدا کی ہے کہ جو خدا رسی کی فطری طلب کو جان لے کسی آدمی کے اندر کہ اس کے اندر خدا رسی کی فطری طلب ہے؟ یا کون سی نسل پیدا کی ہے جو خدا طلبی کی شدید خواہش رکھتی ہو؟ کب اگر رکھتی ہو آپ کی نسلیں خدا طلبی کی شدید خواہش رکھتی ہو تو وہ نسلیں یہاں پر بیٹھی مسجدیں بھر جایا کریں، فجر میں ویران مسجدیں چیختی چنگھاڑتی روتی ماتم کرتی ہوئی بال بکھیرے آوازیں دیتی ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ دین محمدی کے ماننے والے، خدا کی فطری طلبوں کا خواہش کرنے والا کہاں ہے؟ کوئی تو ہو جو مجھے آ کر بات کرے۔ گھروں میں سونے والے، جھوٹے بہانے ہمارے سامنے بنانے والے، وہ جی ہم کیا کریں رات کو سوئے؟ کون سویا رات کو؟ داڑھی رکھ لو اتنی بڑی، امام یہ اوپر سے کر لو، امامہ باندھ لو۔ تو کیا رسول اللہ کی سنت نہیں کہ عشاء کے بعد سویا جائے؟ آپ کہتے ہیں کہ میں تو کہتا ہوں ان صلاتی و نسکی و ماہیا و مماتی للہ رب العالمین کا شور مچانے والا اور رسول کی طرف سونے کا حکم نہیں ہے۔ فجریں جن کی قضا ہوتی ہیں، یہ بچنا نہیں ہے، یہ عذاب پر عذاب کے کوڑے، عذاب پر عذاب کوڑے۔ دن رات آپ کے ہاں عذاب آ رہے ہیں، کبھی قتل ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پر دن رات ایک نیا ٹرینڈ بنتا ہے، مرتد توہین رسالت قانون۔ جو تم لوگ توہین رسالت کر رہے کہاں پر ہو؟ یہ جو تم نے اپنے نبی کے دین کو کتابوں میں بند رکھا ہے کہاں پر ہو؟ یہ جو تم نے کبھی قرآن مجید نہیں پڑھا ہے تم کہاں پر کھڑے ہو؟ تم کرو گے دہریت کا رد جو خود دہریت جنم دیتے ہیں؟ سانپ کے بچوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو دیکھ کر کہا، جنہوں نے دین کو اپنے اوپر ایک ظاہری لبادہ اور رکھا، فرمایا اے افعا کے بچوں، افعا وہ سانپ ہے جو ڈس لے تو آدمی وہیں پر مر جاتا ہے، فرمایا اے افعا کے بچوں، اے چونا گچ کی ہوئی قبروں جن کے اندر عذاب الہی ہو رہا ہے، اوپر سے چونے بھرے ہوئے ہیں قبروں پر اور اندر عذاب الہی چل رہا ہے۔ میں اور آپ کیا ہیں؟ ہم آج کے دور کی سوٹڈ بوٹڈ کپڑے پہنے ہوئے وہی قبریں ہیں جن پہ سنگ مرمر لگا ہوا ہے، اوپر چھت بنایا گیا ہے، آس پاس پلر کھڑا کیا گیا ہے، ایک چار دروازے لگے ہوئے ہیں، سنگ مرمر کی جالی لگی ہوئی ہے، اوپر سے خوشبو دی جا رہی ہے اور اوپر سے کپڑے پہنائے ہوئے ہیں، اس قبر کو پھول پہنائے ہوئے ہیں۔ یہ تم اور میں ہم سب کی قبریں ہیں، لیکن اندر جو کرب چل رہے ہیں، اندر جو عذاب ہمیں ہو رہے ہیں، دن رات ہم جس کرب میں جلتے ہیں، دن رات جس آگ کے اندر ہم جلتے ہیں، ہمارے ہی بچے نافرمان، ہماری ہی بیٹیاں نافرمان، ہمارے ہی مسلمان شراب خدا کا نافرمان، توہین رسالت دن رات جو ہم کرتے جا رہے ہیں، تنہائیاں ناپاک، محفلیں ناپاک، خلوتیں ناپاک، جلوتیں ناپاک، ہر شے برباد جس معاشرے نے کر دی ہو، وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی میں خوشیوں میں پھر رہا ہوں۔ وہ کیسے پھر سکتا ہے خوشیوں کے اندر؟ خدا کی راہ میں سب سے بڑے رکاوٹ یہ مسلمان ہیں۔ واللہ خدا کی قسم ہٹ جاؤ، عالم کفر کو جگہ دے دو، وہ خود اپنا خدا ڈھونڈ لیں گے۔ اگر وہ مادہ تک پہنچ گئے ہیں نا تو خدا تک پہنچنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، صرف ایک آواز چاہیے جس آواز کی مشابہت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کی مشابہت ہو، جس کا کردار سرکار دو عالم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو، جس کا اخلاق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو۔ اتر کر سوئے قوم آیا، پھر ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سودے ہاتھی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ آپ سے زمین نہیں ہلتی ہے، یہ محمد رسول اللہ کی ایک آواز نے مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق تک کا عرب ہلا کے رکھ دیا۔ چودھریوں کی چتراہٹیں خطرے میں پڑ گئیں، کعبہ کے متولی پیغمبر کے مقابلے میں آ گئے، حضور کے چچاؤں نے خود سے تلوار نکالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے اندر۔ نبی کی راہ میں چچی کانڈے بچھایا کرتی تھی، نبی کو طائف کے پتھر مار دیے گئے۔ میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں گم رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا، روتے کعبہ خالی ہو گیا، خالی ہو گیا۔ یہ چار بھی نہ ہوتے تب بھی خوشی کی بات تھی، خالی ہو گیا کی بات کرتے ہو۔ کون رو رہے ہیں کعبے پر وین ڈال رہے ہیں؟ کون کعبہ پر بین ڈالتے ہیں؟ کون ماتم کرتے کعبے کا؟ یہ وہ ماتم کر رہے ہیں جو کعبہ کی جا کر وہ بے عزتی کرتے ہیں اور وہ توہین کرتے ہیں جو دیکھنے کے قابل نہیں۔ اب طواف کیسے ہو گیا؟ بیماریوں سے ڈر کر خدا کے گھر میں نظم آ گیا۔
موت کے خوف نے خدا کے گھر میں نظم پیدا کر دیا. عورت لگ طواف کر رہی ہے, مرد لگ طواف کر رہا ہے, لوگ اس کے موت کا سایہ تو بڑے بڑے بگڑوں کو ٹھیک کر دیتا ہے, فرعون وقت کو ٹھیک کر دیتا ہے. فرمایا جب دیکھا اسے ترى الملائکہ, ہمارے فرشتوں کو دیکھا, لگا میں ایمان لے آیا موسیٰ کے رب پر. اللہ نے کہا الان, جب کورونا پکڑا گیا تب تم لوگ نظم میں آئے؟ بدماش حکومتوں کے کام ہیں, آ جائیں, پیسہ آ رہا ہے, ریونیو آ رہا ہے, ریونیو کے نام پر پیسہ کھا کر حج بیت اللہ مشرفہ کعبہ مدینہ منورہ کے نام پر دولت اکٹھی کر کے, جس طرح مزار والے یہاں مزار کرتے ہیں, باقی جو مرضی ہوتا رہے, عوام پستی ہے پس جائے, بوڑھے مرتے ہیں مر جائیں, وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. اب کس طرح سے ہوگا یہ سارا کام؟ اب کا حجر اسود کو کس طرح سے چوم رہے ہیں؟ بغیر چومے 6 مہینے سے بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے. اب کہاں وہ گیا جو کہتا میں 11 بوسے لے آیا؟ اب وہ عورت کہاں چلی گئی جو کہتی میں 40 بوسے لے کر پھر ملتزم پہ چمٹ گئی؟ کہاں گیا وہ سارا تمہارا؟ وہ کہاں گیا عشق اور محبت؟ کہاں گیا تمہارا؟ اب کیوں آوازیں روضہ رسول پر کم ہیں سلام پڑھنے والوں کی؟ اب ریاض الجنہ کس طرح خالی ہو گیا؟ اب کس طرح سے مسجد نبی کے اندر کوئی نہیں رہتا اور پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بابرکت فرشتے پڑھتے ہیں آ کر کے؟ ضرورت نہیں ہے تمہیں, تمہاری ضرورت تو کبھی بھی انسانوں کی نہیں رہی ہے خدا کو. اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ وہ خدا کی ضرورت ہے تو یہ غلط ہے. اس کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے, جا کر کے پڑھ لے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. انسانوں کی ضرورت نہیں دین بچانے کے لیے, گھر بچانے کے لیے. کوئی ایک لشکر ہم نے چھپا رکھا ہے, پے در پے لشکر ہے, جس کو حکم دے رہے ہیں چل نکلے. اس لشکروں کا کبھی سامان دیکھنا تو سلیمان کی بادشاہت میں دیکھ لینا. چڑیاں, طوطے, مور, چیونٹیاں, جن, وحوش, طیور, دریا, ہوائیں اس کے تابع ہم نے کر دی ہیں. ہم چاہیں تو ان سے کام لے لیں. یہ تو ہم نے تم کو شرف دیا, ہم نے تمہاری قدر کی. ہم نے کہا جاؤ ہمارے کعبہ کے متولی بن جانا اور گرد حرم کے محافظ ہو جانا. محرم کا محافظ کون ہوگا جب رسول اللہ کے دین کا محافظ کوئی نہیں رہا ہے؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ قصور آپ کی نسلوں کا ہے اور آپ کا ہے, آپ کے بزرگوں کا ہے, جو اس وقت خدا کی بارگاہ میں بیٹھے حساب دے رہے ہیں کہ ہم نے تم کو نسلیں دی تھی, تم نے ان نسلوں کا کیا کیا ہے. رسول اللہ تک پہنچنے میں سب سے بڑی آڑ یہی ہیں جو رسول اللہ کے نام لیوا ہیں. رسول اللہ اور اللہ کی معرفت تک پہنچانے والے جو لوگ تھے, یہی لوگ ہیں جو کافروں کی راہ میں آڑے ہیں. کتنا کام مال پڑا ہے تمہارے سامنے, دنیا کے 1.5 ارب تم ہو اور 5.5 ارب وہ ہیں. 5.5 ارب خام مال پڑا ہے تمہارے لیے کہ دعوت کے محاذ پر کھڑے ہو کر ان کو ان کے رب کی پہچان کرا دو. جیسے رسول اللہ تم کو کرا گئے تھے ویسے تم کرا دو. فرمایا فَلْيَبْلِغُ الْغَائِبَ, یہاں پر جو جتنے ہیں یہاں موجود, حجۃ الوداع پر فرمایا جتنے موجود ہیں دین ان تک پہنچا دینا جو یہاں آج موجود نہیں ہیں. 14 صدیاں تک صرف تم نے 3 برے اعظم اور وہ بھی ہاتھ سے جانے دے دیے. 14 صدیاں تک تم نے دین تمہارے پاس رہا, تم دین کی دعوت لے کر 7 برے اعظموں میں نہ پھر سکے, اور جو تم سے 600 سال پہلے کے لوگ تھے وہ دنیا کے 7 برے اعظم اور 32,000 بولیوں کا ترجمہ انجیل کا کر کے وہ بانٹ رہے ہیں. تمہارے ہاں آج تک کوئی ترجمہ ڈھنگ کا نہیں آ سکا. ہاں احمد رضا خان کا جو ترجمہ زیادہ اچھا ہے, شاہ عبد القادر کا اچھا نہیں ہے. ہاں فلاں کا ترجمہ جو ہے مودودی نے غلط لکھ دیا. ہاں اشرف علی تھانوی نے غلط لکھ دیا. تمہارے اپنے ترجمے اس قدر تمہیں فرصت ہی نہیں ہے. آپس میں باہم گریبان پکڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے تم نے, اور کہتے ہو کہ ہم نے یہ کام کر دکھایا دین کا. خدا کو جو نصلہ کیا ہے وہ تم نے کیا ہے. خدا کو جو بھلایا ہے وہ تم ہی وجہ بنے ہو. آج جو وہاں مغرب میں ایتھزم پنپتا ہے اور پلتا ہے اور جوان ہوتا ہے, اور تمہارے بیٹے بیٹیاں اے لیول اور لیول کر کے اور آکسفورڈ یونیورسٹیوں سے پڑھ کے تم پر وجود باری تعالیٰ کے سوال کرتے ہیں, یہ نصر اللہ کس نے کیا ہے؟ اور انہوں نے اللہ کو بلا دیا. کس نے بلایا؟ تم نے بلایا. تمہیں نوکریاں یاد رہ گئیں, تمہیں ان کی لڑکیاں یاد رہ گئیں, تمہیں اچھے عہدے اور گھر بار یاد رہ گئے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے دین نے غلبہ کر لیا
تو صحابہ اکرام جو زمیندار تھے اور کاشتکار تھے انہوں نے سوچا بہت جنگیں لڑ لی، ہاں اب ذرا اپنے مال اور کھیتوں کو ٹھیک ٹھاک کر لیں، 2 صورتیں پڑھ لو، تمہیں پتا چل جائے گا تم منافق ہو یا نہیں ہو۔ اگر وہ 2 صورتیں تمہیں کہیں کہ تم جو اس کے اندر بیان ہوا ہے اس کے مطابق مومن ہو تو تم مومن ہو، تم جنت میں جاؤ گے۔ اگر 2 صورتیں تم کو کہہ دیں، اندر کی آواز بلا کر کہے کہ نہیں 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 تم مومن نہیں ہو سکتے ہو، تمہیں دیکھو پڑھو ان کے مقابلے کے اندر، تو وہ 2 صورتیں تمہیں کافی ہیں۔ پورا قرآن ضروری نہیں، سورہ توبہ اور سورہ انفال 2 نکال کر دیکھ لو۔ صحابہ نے کہا ہم اپنا مال ٹھیک کریں گے، اب دکانیں چلائیں گے، ہم ایسے کریں گے، نیا بزنس کھولیں گے۔ اب دین غالب ہو گیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا یا نبی ان سے کہیے کیا دین کی حجتیں تمام ہو گئی جو آج دنیا کی دولتوں پہ یہ لڑتے پھرتے ہیں؟ کیا خدا کی جنت کی وہ خوبیاں اور رنگینیاں اور شوخیاں ان کی نگاہوں میں پست ہو گئی؟ جس کو دکھا کر تو نے باپ کو بیٹے سے لڑا دیا تھا، جس کو دکھا کر تو نے بچوں کو شوہروں سے جدا کر دیا تھا، جس کو دکھا کر تو نے اندھوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کر دیا کہ ان کے ساتھ کوئی آدمی چلنے والا نہیں تھا، نہ بیوی نہ بچہ نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی نہ دوست نہ احباب نہ اقربا، کچھ نہیں تھا، اور وہ صرف رسول اللہ کو ملنے کے لیے جانا چاہتا تھا ہجرت کر کے۔ لوگوں نے کہا کون جائے گا؟ فرمایا کچھ نہیں، اس اندھے کو مدینے کی راہ پر چھوڑ دو، اندھا اسی طرح جائے گا یا مر جائے گا راستے میں۔ کون سی ہجرتیں ہوئی ہیں؟ صحابہ 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 صحابہ، بل پاس کر دو، صحابہ کا کر دو، صحابہ کی طرح جیو نہیں، صحابہ کی طرح قربانیاں دو نہیں، صحابہ کی طرح مال لٹاؤ نہیں، صحابہ کی طرح اولادیں دو نہیں، صحابہ کی طرح گھر نہ چھوڑو، صحابہ کی طرح فقر نہ کاٹو، صحابہ کی طرح بھوک نہ کاٹو، صحابہ کی طرح پیاس نہ کاٹو، صحابہ کی طرح کے کپڑے نہ پہنو، صحابہ کی طرح کے گھر نہ بناؤ، کچھ نہ کرو تو کتاب لکھو دولت مند صحابہ، کتاب لکھی گئی دولت مند صحابہ۔ مولویوں نے فقط اپنی دولت اور اپنے مدرسوں کو جواز دینے کے لیے دولت مند صحابہ۔ کسی زمانے میں اسلام کا فقر مشہور ہوا کرتا تھا، آج اسلام کی عیاشیاں مشہور ہیں۔ نسوا اللہ، تم نے خدا کو بلایا، آپ نے اپنے بچوں کو کہا میں نے تجھے جنم دیا اس لیے تم میری بات مان۔ خدا نے کہا خلقت بجدی، یہ تو ہم نے اس کو بنایا تھا۔ آپ نے اپنی اولاد کو کہا میرے دل کو راضی کر، خدا نے فرمایا نفخت فی من روحی، ہم نے پھونک ماری تھی، دل ہمارا راضی کرنا چاہیے تھا، آپ نے کہا کہ نہیں تو میرا دل راضی کر۔ آپ نے کہا کہ تو میرے لیے ڈگریاں لے، MBA کر اور یہ سارے کام کر۔ اللہ نے کہا علم الآدم، ہم نے سکھایا تھا۔ آپ کہتے میں نے پڑھایا، میں نے سکھایا، میں نے پالا، میں نے پوسا، میں نے جنم دیا، اس لیے مجھے خوش کر۔ اللہ کہتا ہے ہم نے جنم دیا، ہم نے اس کو پالا پوسا بنایا پڑھایا لکھایا کھلایا کائنات کو گھمایا۔ آپ کچھ کہہ رہے ہیں، یہ کچھ کہہ رہا ہے منچے میں گوئیم تمبورائے منچے میں سرویم، میں کیا کر گائے جا رہا ہوں، میرا راگ کیا گائے جا رہا ہے، میری دل میری زبان کا ساتھی کیوں نہیں ہے، میرا دل میرے دماغ کا ساتھی کیوں نہیں ہے، میں کہہ کچھ رہا ہوں، کر کچھ رہا ہوں، بتا کچھ رہا ہوں، رسول خدا کا دین آئے دن مزمل ہو رہا ہے، نیشنل قومی ریاستیں تمہارے اوپر اس طرح سے بیٹھ گئی ہیں، تا صبح قیامت یہاں پر اسلام نہیں آنے والا ہے۔ مودودی نے غلط کیا، امین احسن اصلاحی نے غلط کیا، ڈاکٹر اسرار نے غلط کیا، کیوں کیا؟ ریاست کی پہچان نہیں کی، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان لوگوں نے UN میں بٹھا کر ہم سے کیا دستخط لے کر کے پھر ہمیں آزادی دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ قانون تم اسلام کا نام لے کر آؤ گے، لیکن UN کے اندر جو قرآن ہم نے ایجاد کر رکھا ہے انسانی حقوق کا، اس کے نام پر پھر تمہارے ہاں دکھایا، اور اس کی آڑ میں انسانی حقوق کے نام پر انسانوں ہی کی آزادیاں سلب کر لی گئیں۔ ہم کس جمہوریت کو اس وقت ووٹ دیتے رہے ہیں؟ کیسے ممکن ہے؟ کبھی اس دل کی لگی آگ کو میں اگر روشن کر لوں تو میں تم کو بتاؤں کہ کون ہے جس نے یہاں سے لے کر وہاں تک، مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک تمہیں اس طرح سے قابو کر رکھا ہے۔ تم چاہو بھی تو اسلام نہیں لا سکتے، چاہے تمہارا ملک 100% مسلمان ہو جائے اور تم متفق بھی ہو جاؤ اور آدمی کو بھی لے آؤ اور خلیفۃ المسلمین بھی بنا دو، پھر بھی اسلام نہیں آئے گا۔ تمہیں پتہ ہی تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارے ساتھ کیوں؟ تمہاری اولادیں جاہل ہیں، مغربی تہذیب نے جو یلغار کی ہے،
جو قانون انہوں نے بنائے ہیں، جو نظریہ زندگی وہ دیتے ہیں، جو ضابطہ حیات وہ بنا کر دیتے ہیں، تم نے اس کے بارے میں پڑھا ہی نہیں۔ ہاں تم نے انگریزی میں ضرور پڑھا ہے، تم نے انگریزی میں ضرور مل آن دی فلوس پڑھا ہے، ہاں تم نے ہیملیٹ پڑھا ہوگا، تم نے کیٹ ونسلٹ ان کی فلمیں دیکھی ہیں، تم ان کو انگریزی سمجھتے ہو، وہ نظام حیات کو بدل دینے کے اور انگریزی سمجھتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ سے اگر میں کہوں کہ آپ نے بخاری مسلم، آپ مجھے انگریزی کا ایک طالب علم یہاں سے لا کر دکھائیے، آپ کا کوئی بچہ گھر سے پڑھا ہوا ہے، اس کو میں 4 سوال اس کے سامنے کروں گا، کوئی جواب نہیں دے گا۔ کل ایک بچہ میرے پاس روتا ہوا آیا، بی ایس انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ، الیکٹرک انجینئر کا دونوں میں سے ایک کیا اس نے، اور 85% سے زیادہ نمبر لے لیے۔ اس سے کہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں فلاں ہوں۔ میں نے کہا میں نہیں جانتا ہوں آپ کو، آپ ایک دفعہ آئے تھے، پتہ نہیں، میں شکل بھی یاد نہیں ہے، کیونکہ میں جو نہیں آتا پھر میں کہتا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے بہت کامیابی سے نمبر حاصل کیے ہیں۔ تو میں آج صبح 6 بجے تشریف لائیے، کسی کو بلا لوں 6 بجے، موت پڑ جاتی ہے آدھوں کو، تو نماز نہیں پڑھتے ہیں نا، ذکر نہیں کرتے، اذکار قرآن کچھ نہیں پڑھنا، تو 6 بجے موت ہی پڑی نہیں۔ آ گئے وہ نوجوان، مجھے دیکھ کر یاد آیا آپ ہی، کہا آپ نے مجھے 1.5 سال پہلے کہا تھا کہ BSc مکمل کر کے آؤ۔ آیا لڑکا رو رہا تھا میرے سامنے، میں دین محمدی پڑھنا چاہتا ہوں، والدین دین انگریزی و شیطانی پڑھانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بچے ثابت کرو کہ تم ذہین ہو، تم بھاگ کر فرار کر کے محمدی دین کے نیچے پناہ لینے کے لیے، ان کو بتاؤ اپنے والدین کو کہ میں انٹیلیجنٹ ہوں، میں ذہین ہوں، میں خود محمد رسول اللہ کے قدموں پر اپنی ذہانت قربان کر دینا چاہتا ہوں۔ تم ان کو بتاؤ کہ میں ٹیلنٹڈ ہوں، اور اس کے لیے تمہارے پاس وقت ہے، جب تم اچھے نمبر لے کر گریجویشن کر لو، آ جاؤ۔ آ گئے میرے پاس، والدہ کہتی ہے 2.5 لاکھ فلاں کورس کرو، 2.5 لاکھ ملتا ہے اس کا۔ باپ کہتا ہے CSS کر لو۔ لڑکا کیا کہتا ہے مجھے رسول اللہ کے لیے پڑھنا ہے، میں سب کچھ حضور کو دینا چاہتا ہوں۔ باپ کیا ہے؟ دنیا کا بدترین آدمی جو اس کا خرچ بند کر دیا کہ تم نہیں پڑھو گے ورنہ گھر سے نکال دیے جاؤ گے۔ ماں کیا ہے جو کہتی ہے ان کتابوں کو بند کر کے میرا سر دکھنے لگ جاتا ہے جب دن رات تم ہمیں مولوی اسحاق سناتے ہو، بند کرو ان چیزوں کو۔ پھر یہ لوگ میرے پاس آتے ہیں، میرا بچہ گمراہ ہو گیا ہے، بے ادب، نافرمان، سرکش اور باغی ہے، خدا کے باغی، خدا کے بے ادب، خدا کے نافرمان اور سرکش انسان، نسل اللہ، تو نے اس کا خدا بلا دیا، اس نے تجھ کو بلا دیا، اس سے تجھ کو بلا دیا۔ کیوں آتے ہو ہمارے پاس؟ کس لیے؟ لڑکی ہماری بھاگ گئی، کچھ کیجئے، لڑکی کسی سے عشق فرمانے لگی ہیں، کچھ کیجئے، تعویذ دیجئے، لیمو پہ پڑھ کے دیجئے، فلانے پہ پڑھ کے دیجئے۔ یاد ہے میں مولانا مرحوم سے کہا یہ جو عشق معاشقے چلتے ہیں اس کا کیا علاج ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس پہ یہ تعویذ پڑھ، کہتے بچہ جس کو گندگی سے انہوں نے آب جاری کر کے پودا بڑا درخت بنا لیا ہے، ہمارا تعویذ اس پر نہیں چلے گا۔ خدا کے جادوگری کا نام ہے، تعویذ وظائف کا نام ہے، مالک کو بھول گئے نہ سلا۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ آدمی جب عدم معرفت خود شناسی ہی اس کی خود فراموشی ہوتی ہے، اپنی ذات کو جب نہیں پہچانتا تو وہ خود فراموش ہو جاتا ہے، اپنے مقام اور عہدے کو جب نہیں پہچانتا ہے کہ مجھے تو ہاتھوں سے بنایا گیا ہے، فرشتوں کا سجدہ کرایا گیا ہے، مجھے تو خود اللہ تعالیٰ نے بیٹھ کر تعلیم عطا فرمائی ہے، خدا کا شاگرد ہے انسان، یہ انسان خدا کا شاگرد ہے۔ اس کی فطرتوں کے اندر جو شعور زندگی بھاگ رہا ہے اور جو معرفت بھاگ رہی ہے، جو خدا کی طلب بھاگ رہی ہے، جو خدا رسی کی طلب بھاگ رہی ہے، خدا کو پہچاننے کی جو معرفت بھاگ رہی ہے، یہ اس شاگرد کو جو پہلے کو سکھایا تھا وہ خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ جب آدمی اپنے مقام اور عہدے کو نہیں پہچانتا ہے، اور اللہ نے جب سب بنا لیا تو پھر چوتھی چیز اس کو کیا کہا؟ انی جائل خلیفۃ فی الارض، اے میرے ہاتھ کے بنے ہوئے جس میں میری روح ہے اور جس کو میں نے پڑھا لیا ہے، اب زمین پر جا کر میرے نائب بن کر حکمرانی کرے، نائب بن کر میری حکمرانی کرے۔ اور جب وہ نائب بن کر زمین پر آیا تو خدا کو آ کر بھول گیا۔ خدا کو کب بھولتا ہے آدمی؟ اپنے مرتبے اور اپنے عہدے کو کب چھوڑ دیتا ہے آدمی؟
جب آدمی کوئی نشہ کرنے لگے، کوئی ڈرگ لینے لگے، اور وہ پھر اپنے اس ملک کا کوئی اعلیٰ آفیسر نام لیے بغیر، کوئی بہت بڑا جج شراب پی کر گلگپاڑا کر رہا ہو، تو آپ کہتے ہیں یہ اپنے عہدے کا کچھ لحاظ کر لیتا؟ تو کسی نشے نے، کسی خواہش نفس نے اس کے دماغ کو بند کر دیا، جس کی وجہ سے وہ اپنا مقام و منصب و عہدہ و تخلیق و خلقت سب بھول گیا کہ میں کون ہوں، میں پی ایچ ڈی ہوں، میں اتنا بڑا اسکالر ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، حکومت نے مجھے کہاں بٹھایا ہوا ہے، لیکن ایک خواہش نفس پوری کرنے میں اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا۔ آج کا انسان جو ہے وہ بھی اپنی خواہشات نفس کے پیچھے لگا ہے، اپنا مرتبہ و مقام، اپنی شناخت، اپنی معرفت، اپنی خود شناسی، اپنی خود یابی، اپنی سب چیزیں وہ بھول گیا، جس کے نتیجے میں آج انسان کیا کر رہے ہیں؟ گلگپاڑا ہی تو کر رہے ہیں، شور ہی تو مچا رہے ہیں، بربادیاں ہی تو لا رہے ہیں۔ اور اس میں قصوروار کون ہے؟ نس اللہ۔ اللہ نے کہا پہلے تم بھولے ہو، پہلے تم بھولے ہو ہمیں، تم نے ہماری قدر کرنی بند کی، تم نے، ہم نے تو تمہاری قدر کی تھی، قدر کرنے کے بعد ہم نے کہا ہماری قدر کرو۔ وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، پھر تم نے ہماری وہ قدر نہیں کی، وہ ہمارا جیسے قدر کی جانی چاہیے تھی، ہماری معرفت جو تھی، خدا یابی جو تھی، خدا شناسی جو تھی، تم نے پھر وہ کی نہیں ہماری جیسی خدا ہم نے تمہاری قدر کر لی تھی۔ ہم نے تم اچھے پہنایا، اچھا کھلایا۔ ہمارے دادا کہتے اچھا چنگا کھانا تے مندہ بولنا، یہ طریقہ کار زندگی کا ہوتا ہے۔ اچھا کھا لینا، اچھا پہن لینا، اور برا کرنا، خدا کی زمین پر کھاؤ پیو خوب عیاشیاں کرو اور خدا کے ساتھ نہ ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں اپنی قدر اور اپنی حقیقت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ ہمیں اپنی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ ابھی نص اللہ آپ میں نے یہاں تک آپ کو سمجھایا ہے، اب نص اللہ کا نتیجہ جو اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان کو بلا دیا اپنا آپ، وہ اس پر انشاءاللہ العزیز ہم گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کی نماز انشاءاللہ العزیز 5:45 بجے یہاں ادا کی جائے گی، 5 بجے فجر کی نماز پڑھی جائے گی۔ تکبیرات آج فجر سے شروع ہو گئی ہیں اور 13 تاریخ یعنی بروز منگل کی عصر تک جائیں گی۔ ان دنوں میں سوائے تکبیرات کے کوئی اور ذکر افضل نہیں ہے۔ آج کے دن میں رسول اللہ نے فرمایا مجھے اور تمام انبیاء کو جو ذکر عطا فرمایا گیا ہے وہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ فرمایا گیا۔ دن رات اٹھتے بیٹھتے کوئی اور ذکر نہیں آپ کریں گے، یہ ذکر آج عرفہ کا کریں گے اور اس کے ساتھ تکبیرات کو شامل کریں گے۔ آپ ہائے ہوئے نہیں کریں گے بلکہ سارے دن میں بستر پر لیٹتے اللہ اکبر لا الہ۔ عورتوں کو حکم دے دیا گیا کہ وہ دھیمی دھیمی آواز سے پڑھے، مرد بلند بلند آواز سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد پڑھے۔ گھر کے اندر جو گناہ اور غلاظت کی چیزیں آپ نے رکھی جو خدا کو بلا رہی ہیں، فرمایا یاد کرو تم اپنے، قرآن مجید میں آتا ہے مزدلفے کا بیان کہ یاد کرو تم اس اپنے رب کو اسی طرح جس طرح تم جاہلیت میں مزدلفے کے میدان میں کھڑے ہو کر اپنے بزرگوں کی بڑائی کے قصیدے بیان کیا کرتے تھے نا، ویسے آج اپنے رب کو یاد کر لو۔ کون مزدلفے میں یاد کرتا ہے؟ بھاگ دوڑ، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا مزدلفے میں کیسے قبلہ رخ کھڑے ہو کر کے کتنی دیر تک درود و سلام، کتنی دیر تک یہ پڑھی جائیں، جب جو سورج اوپر بلند ہوتا ہے اور آواز اونچی اور آواز اونچی اور آواز اونچی، یہاں تک کہ وہ روشن ہو جائے، پھر چل نکلو مینا کی جانب۔ کوئی ذکر نہیں، بچوں کو ذکر تک یاد نہیں، تکبیرات آتے جاتے پڑھو۔ قربانی ایک نفل چیز ہے، جھوٹ ہے جو کہتے فرض ہے۔ اہل حدیثوں کے بڑے بڑے علماء آپ کہنے لگے یہ فرض ہے، کچھ نہیں ہے، یہ ایک فرض نہیں، ایک نفل چیز ہے، مستحب ہے۔ ایک خاندان میں 10,000 افراد بھی ہوں تو قربانی ایک کر لے، سب کی طرف سے اللہ نے ہدیہ قبول فرما لیا۔
رسول اللہ کو قربانیاں ساری امت کی جا رہی ہیں. آپ کو حضور کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. سرکار نے اتنا کام کر دیا ہوا ہے, میری اور آپ کی قربانیوں کے محتاج نہیں ہے. بڑے بڑے فقہاء, علماء, مناطقاء, مفسرین, محدثین, فقہاء, اولیاء, ان کی قربانیاں پہنچتی ہیں وہاں پر. حضور پر نور کو خود بخود جاتا ہے. آپ کو کوئی نماز بھی پڑھ لیں وہ حضور کے کھاتے میں جائے گی, آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا, لیکن ایک ثواب جو ہے ڈبل بنا کر کے ایک کاپی رسول اللہ کو ثواب کی پہنچ جاتی ہے. والدین کی طرف سے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ نیک ہیں تو خود بخود صدقہ جاریہ ان تک پہنچ رہا ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک قربانی کے اندر اگر تم 20 بھی اکٹھے ہو جاتے ہو تو کر لو خدا کی راہ میں. اللہ سے کہیں ہم دے نہیں سکتے تھے, کوئی ہمیں دینے نہیں آ سکتا تھا, خود کر کے خود کھالی, فرمایا یہ بھی تمہاری قربانی قبول ہو جائے گی. جو جانور فریج کے اندر چلا گیا, جو جانور تکے کباب کی اس پلیٹ کے اوپر چلا گیا, وہ جناب جانور جنت الفردوس میں نہیں گیا ہے, وہ نفس کو گیا ہے. وہ قربانی نفس کے نام پر کی گئی ہے, ناقابل قبول ہے. چاہے 10 لاکھ کی قربانی کے نام پر جھوٹ بولنا, 10,000 روپے کی قربانی کو 50,000 کی بنانا, قربانی برباد ہو گئی. یہ ایسے ہی تھا کہ آدمی دودھ کے ایک بڑے کڑاہے کے اندر پیشاب کا قطرہ شامل کر دے, وہ تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی. دکھاوے کی قربانیاں کرنی اور ہرن لا کر کرنا اور مار خور ڈھونڈ ڈھونڈ کر کرنی قربانیاں کہ میں دنیا سے یونیک نظر آؤں, خدا کی نگاہ میں یہ قربانیاں نہیں پہنچتی ہیں. رسول خدا نے پہلے دن صرف قربانی کی ہے. یہ 4 دن کی قربانی کا مسئلہ جھوٹا ہے. سچا یہی ہے کہ تم لوگ اثر تک کرو گے 12 کی. ہاں جو لوگ ادھر ہیں اور جن کو قربانی نہیں مل رہی, حاجی کو ایک دن ایکسٹرا دیا گیا ہے کہ قربانیاں وہاں بہت زیادہ ہوتی ہیں, جس وجہ سے قربانیاں دی گئی. حاجی کا ایک دن بڑھایا گیا. آپ حاجی نہیں ہیں. ادھر کی قربانی کو اضحیہ کہتے ہیں, ادھر کی قربانی کو ہدی کہتے ہیں. ہدی کے احکام اضحیہ میں نہیں لگیں گے, اضحیہ کے احکام ہدی میں نہیں لگیں گے. جاہل ہیں جو دونوں کو ملا ملا کے قربانیاں کر رہے ہیں. ایک اونٹ میں 7 سے لے کر 10 اور 1000 آدمی تک بھی شامل ہو سکتا ہے. روپیہ ڈال کر بھی کر لو. خدا کے نزدیک انڈوں کی وقت ہے, خدا کے نزدیک کھجور کی گٹلیوں کی وقت ہے, خدا کے نزدیک بکری کے جلے ہوئے کھر کی, رسالت مآب نے فرمایا, اس کی بھی عزت ہے. خود کھاؤ, لوگوں تک پہنچاؤ. قربانی کی کھالیں استعمال میں لے آؤ, لیکن کسائی کو اجرت میں نہیں دے سکتے ہو. قربانی کو بدل و جان جب ذبح کرنے لگو اور اس کا قبلہ رخ منہ کرو, بسم اللہ واللہ اکبر, واو ڈال کر بات کرنی ہے, واو کے بغیر نہیں بات کرنی ہے. بسم اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر نہیں, واللہ اکبر. دیکھنا کہ اگر اس کا رخ قبلے کی طرف ہے تو کیا یہ دل بھی قبلے کی طرف ہے یا نہیں ہے. قربانی کا جانور بڑا قیمتی اور معظم و مکرم و مشرف ہوتا ہے. اس سے گھن نہ کھاؤ, اس کی پیشاب لید سے, اس کی مینگنیوں سے یہ نہ کہو جسم سے بو آ رہی ہے, جسم سے خوشبو آ رہی ہے. نہ کرو اس کے ساتھ. یہ وہ چیز ہے جو خدا کو, جس کا اجر بتایا نہیں گیا, کسی بھی صحیح حدیث میں اس کا اجر نہیں آیا. اس کا اجر مخفی کر لیا گیا, جس طرح روزے کا اجر مخفی کر لیا گیا. کیونکہ قربانی بہت مشکل ہے کہ اگر کسی کی سچے دل سے لگ جائے, بہت مشکل ہے, مانی نہیں جاتی. قربانی نہیں مانی جاتی جلدی. اللہ نے کہا میں ان کو کیا بوجھ ڈال دوں گا, دینا نہیں انہوں نے. قربانی تو پتہ نہیں کن جذبوں سے, روتی آنکھوں سے, ٹوٹے دل سے, تب جا کے شہنشاہ معظم کے سامنے رکھی جاتی ہے. شہنشاہ کہتے ہیں ہم نے لے لی, تم ہماری طرف سے لوگوں کو کھانا کھلا دو. آپ کہتے ہیں آپ نے لے لی, آپ کی طرف سے ہم نے دوبارہ فریج میں ڈال لی. جس آدمی کو چھوٹے گوشت سے اتنی محبت ہے, وہ آدمی اپنا گوشت کا جان کا خدا کی راہ میں پیش کر سکتا ہے. لالچ سے بھرے ہوئے یہ مسلمان ہیں, چھوٹے گوشت پہ مر جانے والے لوگ, بکرے کے گوشت پہ. اس سے بڑی کون سی آپ کی اوپر افسوس کی بات ہے. بڑا غریبوں میں بانٹ دو, چھوٹا خود رکھ لو.
لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما، نہیں سن لو، تم میں سے کوئی آدمی کبھی بھی نیکی کو پائے گا نہیں، خدا کو راضی کر نہیں پائے گا، رسول کو راضی کر نہیں پائے گا، جب تک کہ جو دل و جان سے محبوب کھانا، محبوب کپڑا، محبوب جوتا، محبوب خوشبو، محبوب گھر، اپنا محبوب بیٹا، اپنی محبوب بیٹی، اپنا گھر بار، مال، جان، اولاد، جب تک رسالت ماں پر، رسول پر قربان نہ کر دے وہ نہیں مانا جائے گا۔ محبوب چاہیے، محبوب وہ ہے جو دل چاہے، نفس چاہے، بچے چاہیں، بیوی چاہے، اولاد چاہے، یہ کہیں جب محبوب ہے تو محبوب ہے۔ جب وہ دینے سے روکے، جب دیتے ہوئے دل ہلے، جب اندر کا نفس دیتے دیتے ہاتھ دے رہا ہے، ہاتھ دبا لیا ہے، اندر سے 5000 ہی نکالنے والا تھا، ابھی یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ آیا تو 50 کا نوٹ دیکھ کر کہا چلو یہ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا، اندر جیب کی جیب نے مجرم بنا دیا وہیں پر۔ آپ کو کیا پتا حضرت شیطان کیا کرتے ہیں، اس کی طاقت کے کیا کہنے۔ کسی دن اس کی طاقت سے ایک طاقت مانگی اس نے اللہ سے، اور اس طاقت کا بیان ہوگا، کتنی پاور آف اٹارنی لے کر آیا۔ اے کاش وہ ایک طاقت اللہ اس کو نہ دیتا، میں اس کو چاروں شانے چتنا کر دیتا تو کیا بات ہوتی۔ ایک طاقت دی، صرف ایک طاقت، اور بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کر مانگی اور کہا یہ طاقت دیجئے۔ ایسی پاور آف اٹارنی لی، اللہ اللہ اللہ، شکر کریں اگر وہ طاقت شہنشاہ معظم ساری دے دیتے ہم مر گئے ہوتے۔ شہنشاہ نے کہا ہم اپنی طاقت کا ایک حصہ تجھ کو دیتے ہیں، باقی 99 حصے ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، سودا کریں گے پر بندہ بچانا ہے ہم نے بھی، اتنی کھلی چھوٹ نہیں دینی۔ اس نے کہا آپ 1% ہی دے دیں، میں دیکھیں پھر کرتا کیوں، جو زمین و آسمان میں فساد ہے وہ 1% کا ہے۔ اس طاقت کو بیان کریں گے، جب میں آپ کو بیان کروں گا آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ طاقت کون سی طاقت ہے، اور اس سے بڑی طاقت آج تک کوئی نہیں آئی۔ ان دنوں میں اللہ کا ذکر 2 دن رہ گئے، آج اور کل کا، جمعے کی مغرب تک رسول اللہ پر دبا کے درود شریف پڑھ لیجئے، جو پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، ہدیۃً تحفۃً، نذرانہ، اپنے نبی کو نہ بھولیے جس نے تم کو اللہ یاد کرا دیا تھا۔ اور اس کے بعد دن رات صبح، اور کل 10 کی شام تک، یہ پہلے 10 دن افضل گنے گئے ہیں، آپ کے پاس آج 1.5 دن باقی رہ گیا ہے، منا لیں اگر منا سکتے ہیں، بچا لیں خود کو اگر جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ آج کے دن کا کہا گیا کہ اتنے دن 9 ذی الحج کو اتنے اللہ بندے جہنم سے آزاد نہیں کسی اور دن میں کرتا جتنے آج کے دن میں کرے گا۔ آج کی مغرب سے پہلے پہلے آزاد کرا لیں اپنے آپ کو، اس غلام کو خداوند عالم جہنم سے آزاد فرما دے۔ یہ آپ نے کرنا ہے آج کا کام۔ 9 ذی الحج کون سی کا روزہ رکھنا ہے 1 کروڑ دفعہ بتا دیا، جاہل ہیں جو کہتے ہیں اس کے مطابق رکھنا ہے۔ 9 مولانا اسحاق مرحوم کا بھی یہی کہنا تھا 9، اب 2 ان کے ماننے والے کہتے ہیں نہیں جی ادھر کے مطابق، غلط۔ 9 جہاں بھی آ گئی، جیسے لیلۃ القدر ہے نا، اللہ نے فیصلہ کر دیا 23ویں رات، تو 23ویں رات کو جہاں جہاں سے وہ 23ویں گزرتی جائے گی، ایک دن پہلے سعودیہ سے، پھر سعودیہ میں، پھر سعودیہ کے ایک دن بعد، سب کو اس 23 کا اجر ملتا چلا جائے گا۔ وہ رات ہے، یہ نہیں کہ ایک رات آ گئی، یہ تم پر راتیں آتی ہیں، یہ تم پر دن آتے ہیں، یہ تم پر ماضی گزرتا ہے، حال گزرتا ہے، مستقبل گزرتا ہے۔ عقل کے اندھو اس شہنشاہ معظم پر نہ ماضی گزرتا ہے، نہ حال گزرتا ہے، نہ ٹائم اثر کرتا ہے، نہ سپیس اثر کرتی ہے، نہ زمان، نہ مکان، کچھ بھی نہیں۔ بادشاہ تو بیٹھے ہیں، یہ تو سب نوکر گھوم رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ بیٹھے کہاں ہیں اور وہاں کیا ہے، اس لا مکان کی آج تک کسی کو کچھ نہیں پتا وہاں کیا ہے۔ اسی کو حیرت کے دریا کے اندر ڈبا دینا کہتے ہیں، سمجھ گئے؟ یہ ٹرین جیسے کراچی سے ٹرین چل پڑی مسافروں کو لے کر، تو اس میں درمیان کے خانے وال کے لوگ بھی بیٹھتے گئے، اور بھی جس کا اسٹیشن آیا وہ اترتا گیا، جس نے چڑھنا وہ چڑھتا گیا، اخیر فیصلہ آباد آ گئی۔ اسی طرح یوم عرفہ چل پڑا، اب آج یہاں آ گیا، ٹرین گزر گئی، اٹھانے والوں کو اٹھا کے لے جائے گی، اتارنے والوں کو اتار کے چلی جائے گی۔ یہ دور کنفیوژن کا دور ہے، آپ کوئی عمل کرنے لگتے ہیں، قربانی 4 دن ہے، عرفہ وہ نہیں ہے، فلانی شاید ایسے نہیں ہے، اگر ادھر چاند بڑا تھا اب چھوٹا کیوں ہو گیا، یہ تو بڑا دن ہے۔ حضور نے کہا تھا قیامت کے قرب میں یہ بھی ہوگا، چاند صحیح نکلے گا، لوگ دیکھ کر کہیں گے یہ تو 2 تاریخ کا بڑا چاند نظر آ رہا ہے، یہ حضور نے فرمایا۔
بعض اوقات چاند کی پیدائش ہو جاتی ہے لیکن وہ اس قدر ہو جاتی ہے کہ وہ اگلے دن نکلنے کے تک ذرا بڑا چاند نظر آتا ہے. پہلے پیدائش بعض اوقات اور آج تک کسی کے ہاتھ نہیں آیا. کہتے جی چاند کی پیدائش ہو گئی ہے, تو ہم نے کہا وہ پیدائش ہوئی ہمیں دکھا دو. دکھا دینے پہ نہیں مانتے, کہتے وہ کتے ہو گئی, آپ دکھانی نہیں, وہ نظر کل آنی. اللہ اکبر, بچہ پیدا ہو گیا دکھا دو, ہم بھی دیکھ لیں بھی ہو گیا آپ کے ہاں بچہ نہیں ہو گیا. کہاں ہے؟ اللہ پاک نے آج تک چاند کسی کے ہاتھ ہی نہیں آنے دیا. کیسی میرے مولا کی قدرت ہے. بادشاہ 28 کو گیا, غائب ہو, لو ڈھونڈ لو سارے چاند مل کے, کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا. مائیکل عالم, لڑائیاں پڑ جاتی. خوردبین نے کہاں, ان سے پوچھے خوردبین کے دنوں میں, تب جب آپ 28 کے دنوں میں غائب ہوتا ہے, وہ تب کہاں پیدائش ہوتی, وہ کہاں بیٹھا. اللہ اکبر, کہاں چھپا لیتا ہے وہ. اس شہنشاہ کے کیا کہنے آپ نہیں جانتے. جیسے جیسے میں پڑھتا ہوں میرے کندھے جواب دے جاتے ہیں, میرا جسم جواب دے. بادشاہ تجھ کو پہچاننے میں غلطیاں کر گئے ہم. دین اتنا آسان تھا, مولویوں نے مشکل بنا دیا. یہ جو جذباتی طور پر قتل ہوا ہے, یہ حق صرف ریاست کا ہے بس. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق صرف ان کو دیا ہے, ورنہ سب پر کفر کے فتوے لگیں گے اور سب مارے جائیں گے. ایک سے ایک بڑھ کر وہ قتل ہو جائے گا, وہ قتل ہو جائے گا. جذباتی نہ ہو, جذباتی نہ ہو آپ. صرف میں آپ سے صرف اتنی بات کہتا ہوں, وہ ماں کا بیٹا تو آپ کو پسند آیا, آپ کا ہیرو بن گیا, آپ کے بیٹے نے ابھی تک کیوں نہیں قتل کیے؟ بتائیں نا. ایک نے مجھ سے سوال کیا, یہ اگر کوئی آپ کے سامنے یہ کرے تو آپ اس کو قتل نہیں کریں گے؟ میں نے کہا بالکل نہیں کروں گا. کیوں؟ کوئی فرقہ دکھا دے کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی موجود تھا تو اس فرقے کے عالموں نے مناظرے کیے, اس کو قتل نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ میں نے مولانا سے پوچھا, میں نے کہا واللہ ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, مجاہدین کی جماعتیں, مولویوں کی جماعتیں, کیوں نہیں قتل کیا اس کو؟ اس زمانے میں پے در پہ مسلمان حملے کر دیتے اور ان کو رہنے دیتے, مناظرے کرتے رہے ہیں. سب کے بڑے, ہمارے اکیلے کے نہیں. دیوبند ہے, بریلی ہے, شیعہ ہے, اہل حدیث ہے, تو کیوں نہیں قتل کیا مولانا ثناء اللہ امرتسری نے؟ کیوں نہیں کیا؟ مولانا احمد رضا خان کی وفات 1921 میں ہوئی ہے اور وہ 1907 میں مرا ہے, 8 میں. حضرت شیخ الہند بعد میں فوت ہوئے ہیں, وہ پہلے مرا ہے. مولانا ثناء اللہ امرتسری 1948 میں 40 سال بعد اس کے مرے ہیں. سب دنیا میں عالم فوت ہوئے, شہید چلے گئے ہیں. دیوبند بھی تھا, شیعہ بھی تھا, بڑے بڑے لوگ تھے اس زمانے, کیوں نہیں ہوا؟ ٹھنڈے دل سے سوچا کریں. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے ان کو غیر مسلم قرار نہیں دیا, آپ نے ان کو مائنورٹی قرار دیا, اقلیت کی. ہم میں تھوڑے ہیں, بڑے بیوقوف ہیں. دستور جا کے پڑھ لے کہاں لکھا ہے کہ کافر ہے. آپ کو کیا پتا آپ کے ساتھ کیا ہاتھ ہو گیا؟ بھٹو نے کافر کرا دیا, بھٹو نے کافر. آپ تو بالکل گدھے. میں کہتا ہوں کہ دستور نہیں پڑھ سکے آپ سب لوگ, مولوی ملا کے قانون نہیں پڑھا آپ نے, اس کی انٹرپریٹیشن نہیں دیکھی آپ نے. کیسے دھوکے دیے ہیں؟ آپ کو کیا پتا کیا آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ آپ کہاں مارے گئے ہیں؟ آپ کو رکھ جا کے رات کے اندھیرے میں نہیں, دن کے اجالے میں لٹا ہے آپ کے پیاروں کا قافلہ. مصطفیٰ سے کہیو ہم رات میں نہیں مارے گئے, ہم دن میں لٹے ہیں اور مارے گئے ہیں. صبح جا کے مصطفیٰ سے کہیو, حضور سے کہیں کہ آپ کے غلاموں کی ایسی بصیرت چھین لی گئی ہے کہ آپ دن کے روشن دن میں بھی گناہ کو نہیں پہچان پا رہے ہیں, دن کے دھوکوں کو بھی پہچان نہیں پا رہے, کجا کے رات کے دھوکے آپ کو لے ڈوبتے. آپ کو کیا پتا؟ یہ دل میں میرے پہ وسط ہے. کتنے دانشور اور کتنے پڑھے لکھے ہیں آپ کے بچے, انجینئر, ڈاکٹرز, دن کے اجالے میں ہیں, دنیا کی اجالوں کے اندر تعلیم کریں. مگر کیا ہوا؟ دن کے اجالے میں, رات کے اندھیرے میں نہیں, لٹا ہے آپ کے غلاموں کا قافلہ. جا کے کہیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.